السلام علیکم ناظرین۔ مغل سلطنت کا آفتاب غروب ہوا چاہتا تھا، لیکن غروب ہوتے ہوئے بھی لالے بدخشاں کے جو ڈیر اس آفتاب نے چھوڑے، انہی میں سے دنیا ایک کو اسد اللہ خان غالب کے نام سے جانتی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ غالب کی یہ غزل ہے جو ہمارے 10ویں اور 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ غالب ایک بہت بڑے شاعر تھے، لیکن نثر میں بھی ان کا پایہ بہت بلند ہے، اور نثر میں جو ان کے خطوط ہیں وہ جدید نثر کا سنگ بنیاد ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں اور کئی قصیدے اور مثنویاں بھی لکھی ہیں، لیکن جس کی وجہ سے غالب ہی رہی وہ اس کی غزل گوئی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دیوان غالب کا جو پہلا ایڈیشن تھا وہ 1841 عیسوی میں سید الاخبار دلی سے شائع ہوا۔ 1841 عیسوی میں سید الاخبار دلی سے شائع ہوا، جبکہ 8 سال پہلے ہی یعنی 1833 عیسوی میں غالب اس کو مرتب کر چکے تھے، اور اس کے بعد غالب کی زندگی میں ہی ان کے دیوان کے مزید 4 ایڈیشن شائع ہوئے۔ خیر، اب ہم غالب کی غزل پر آتے ہیں اور اس کی غزل گوئی پر بات کرتے ہیں۔ جس غزل پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی سنت نگاری پر ہم نے پہلے ہی ویڈیو میں بات کی ہے۔ آج ہم سیدھے غالب کی اس غزل کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، غالب کی اس غزل کا جو پہلا شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن عربی میں بیٹے کو کہتے ہیں، اور مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام تھا۔ ابن مریم کے یہاں پہ معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ابن مریم علیہ السلام کا بیٹا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ میرے دکھ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی مسیحا بن کر بھی میرے سامنے آ جائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی بیمار اس کے پاس آتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اور یہاں پر غالب فرماتے ہیں کہ میرے دکھ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی مسیحا بن کر بھی میرے سامنے آئے اور میرے دکھوں کا علاج کرنا چاہے گا، پھر بھی وہ میرے دکھوں اور میرے غموں کا علاج نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو عشق کی وجہ سے بہت سارے دکھ پہنچ چکے ہیں غالب کو، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو بیماری عشق ہے یہ ایک قسم کا وہم ہوتا ہے، اور وہم کا کوئی علاج بھی نہیں۔ گویا کہ اب اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ڈاکٹر مجھے علاج کرنا چاہے گا، وہ بھی میرا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا شعر ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ غالب اس دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ جنون کی حالت میں یا دیوانگی اور پاگل پن کی حالت میں اپنے محبوب کے خلاف بہت کچھ بک رہا ہوں، بہت
کچھ کہہ رہا ہوں، آپ اللہ کرے کہ میں کوئی بھی ان باتوں کو نہ سمجھے جو میں کس کے خلاف کہہ رہا ہوں، اپنے محبوب کے خلاف کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ باتیں میرے محبوب تک پہنچ گئی یا ان باتوں کو میرے محبوب نے سن لیا تو وہ زیادہ ناراض ہو جائے گا اور شاید مجھے پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر آنے والے جو 2-3 اشعار ہیں ان میں غالب نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ اس شعر میں غالب نصیحت کے انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی برا بلا کہے تو اس کی برائی کو مت سنو، بلکہ اس کی برائی کی سنی کو انسنی کر دو۔ اور اس شعر میں غالب صبر کی تلقین کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے بھی، آپ کو چاہیے کہ آپ واپس میں اس سے کچھ بھی نہ کہو، یعنی کہ اگر آپ سے کوئی گالی دے، اگر آپ سے کوئی برا بلا کہے تو واپس میں آپ چپ رہو اور صبر سے کام لو، اور صبر سے ہی پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ تو اس میں غالب نے قرآن کے ایک حکم کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ روک لو گر غلط چلے کوئی۔ تو اس شعر میں غالب فرماتے ہیں اب اگر کوئی غلط راستے پر گامزن ہے، اگر کسی نے غلط راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو روک لیں، اچھے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تاکہ وہ اس برائی سے، اس گناہ سے بچ سکے۔ پھر دوسرے مصرع میں کیا فرماتے ہیں؟ بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ اب اگر کسی سے کوئی خطا ہو بھی جائے، کسی سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو معاف کرنا سیکھو، اس سے معاف کرو۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کون ایسا ہے جو حاجت مند، یعنی کہ جو ضرورت مند نہیں ہے۔ شاہ سے لے کر گدھا تک، ہر کوئی، امیر سے لے کر غریب تک، ہر کوئی، مالدار سے لے کر گدھا کر تک، ہر کوئی کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کا محتاج ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی طرح ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ میں بھی ضرورت مند ہوں، اب میری حاجت کو کون پوری کر سکتا ہے؟ جب سارے ہی لوگ اس دنیا میں حاجت مند ہیں تو میری بھی حاجت کو کوئی بھی انسان پوری نہیں کر سکتا ہے۔ پھر کیا کیا خضر نے سکندر سے، آپ کسے رہنما کرے کوئی۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، روایتاً فرمایا جاتا ہے کہ وہ ایک پیغمبر تھے۔ ایک پیغمبر کا نام، اسی طرح سکندر کے بارے میں مشہور ہے کہ سکندر ایک یونانی فاتح تھے، ایک عظیم مملکت کے بادشاہ تھے۔ یہاں پر غالب نے تعلیمی کا اظہار کیا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہمارے اسٹوڈنٹس کہ اس غزل میں جو صنعت نگاری کا استعمال کیا گیا ہے وہ پہلی ہی ویڈیو میں آ چکا ہے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، آپ کس سے رہنما کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سکندر اعظم تھے وہ چاہتے تھے کہ میں بہت زیادہ مدت تک، بہت زیادہ دنوں تک زندہ رہوں، اور اپنی عمر درازی کے لیے اس نے خضر علیہ السلام کو رہنما بنایا اور آب حیات کی تلاش میں نکلا خضر علیہ السلام کی رہنمائی میں۔ لیکن راستے میں ہی
وہ اپنا راستہ کھو بیٹھا اور وہ آب حیات تک نہیں پہنچ سکا اور وہ آب حیات سے محروم رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں خضر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی آب حیات تک نہیں پہنچ سکا، تو اب خضر علیہ السلام سے بڑھ کر اور کون رہنما ہو سکتا ہے جو اس دنیا میں میری رہنمائی کر سکے۔ پھر اس غزل کا آخری شعر جو کہ بختہ کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تو اس آخری شعر میں غالب فرماتے ہیں جب توقع اٹھ جاتی ہے، جب کسی سے کوئی امید نہیں رہتی ہے، تو پھر اگر ہم کسی اس کا جس پر امید نہیں رہتی، اگر ہم اس پر گلہ شکوہ کریں گے، اس کو گلے سنائیں گے، اس پر شکوے کریں گے، تو ان گلوں کا ان شکووں کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا ہے۔ تو اسی طرح غالب فرماتے ہیں کہ اب جو میرا محبوب ہے اس کو بھی مجھ پر اب کوئی امید نہیں رہ چکی ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ اب گلے کرنا، شکوے کرنا یہ بیکار اور فضول بات ہے۔ تھینک یو۔